بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان ریحان طاہر اور پروگرام خدمت کا سفر. ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور نوجوانوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے بنانے میں ان کا کردار وہی ہے جو ہمارے دیگر اکابرین کا تھا. اور یقیناً یہ نوجوان کیوں نہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے جب حق اور سچ کے راستے پہ چلا جائے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان اپنی طاقتوں سے اور اپنی سوچ کی سچائی سے یہ ثابت انہوں نے کیا کہ پاکستان کے بنانے میں ان نوجوانوں کا کردار یقیناً کسی بھی جو ہے بڑی اس سے کم نہیں تھا، رحمت سے اور نعمت سے، کہ وہ نوجوان سچائی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے اور لوگوں نے ان کی سچائی کو محسوس بھی کیا. اور وہی سفر آج بھی پاکستان کی طلبہ سیاست کے اندر موجود ہے. پاکستان کی اگر میں طلبہ کے مسائل کی بات کروں تو یقیناً ایک انبار ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں تو کچھ نوجوان پاکستان میں ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے، بلکہ آج کے اس پرتشدد معاشرے کو بہتر اور پرامن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. پاکستان میں یقیناً ایک دور ایسا بھی گزرا کہ مذہبی سیاست اتنی تشدد کا شکار ہو گئی کہ پاکستان میں نام لینا جینا دوبر ہو گیا اور لوگ مختلف ناموں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو مارنے لگے. قتل و غارت گری ہوئی اور کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دہشت زدہ جو ہے وہ ماحول ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے بچوں نے اور قوم کے بچوں نے اس طلبہ سیاست سے دوری بھی اختیار کر لی. اور اس کے اندر پھر بھی کچھ لوگ، کچھ اساتذہ، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محبین اور کچھ ایسے لوگ جنہوں نے قوم کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، انہوں نے ڈائریکشن دی اور نوجوانوں کو صحیح سمت پہ ڈھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور فعال کردار ادا کیا. اور وہ چاہے مذہبی افکار کے ساتھ ہوں، چاہے وہ سیاسی افکار کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کسی ایک خاص طبقے کی بات کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے نوجوانوں کو بٹھایا، بیٹھک بنائی اور اس بیٹھک کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلبہ اپنے افکار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آج بھی ایسے اچھوتے پیغام کے ساتھ، ایسے اچھوتے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں کہ پاکستان کی طلبہ سیاست کا کردار کیا ہے اور طلبہ سیاست سے ہونے والے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ایک عام نوجوان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے آج کے اس ایوان میں جناب مبشر حسینی صاحب تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. مبشر صاحب، دیکھیں، پاکستان کی طلبہ سیاست کے بڑے ہی عجیب و غریب رنگ ہیں، بڑے گہرے رنگ ہیں اور انہوں نے بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں. پاکستان کی طلبہ سیاست سے ایک بڑے بڑے نام آج کی ایوان کے اندر موجود ہیں اور آج بھی اسمبلیوں کا حصہ ہے. لیکن جب میں پاکستان کے اس منظر نامے پر نظر دوڑاتا ہوں، نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان میں طلبہ کی جو سیاست کے حقوق تھے وہ نہیں ملے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد میں نوجوان آج بھی صوبائی قومی اسمبلیوں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہماری جو سینٹ کی اسمبلی ہے وہاں پر بھی موجود ہیں. لیکن میں جب ان تمام لوگوں کو دیکھتا ہوں اور میں آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ایک تو مجھے فرق نظر آتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ ساتھ مجھے وہ جذبہ نظر نہیں آتا یا وہ عزائم جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی جانی تھی وہ نظر نہیں آتے، بلکہ وہی بدتمیزی کا ہوش ربا جو ہے بازار گرم ہے اور وہاں پر بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں جو عام تھڑے کی سیاست پہ عام آدمی کر رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں ہم تبدیل کر پائے؟ حالانکہ چلیں سیاست کے ایک نقصان تو ہوا کہ الیکشن نہیں ہوئے، لیکن جن لوگوں نے الیکشن جیتا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے، اور وہ نوجوان ہی ہیں، بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، وہ کس طرح پاکستان کے ان مسائل کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ بہت شکریہ ریحان بھائی، آپ کا بڑا اچھا سوال. آج جو طلبہ سیاست اور موجودہ سیاست، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں تو طلبہ سیاست پہ اتنے عرصے سے پابندی کے باوجود بنیادی طور پہ ایک پڑھا لکھا سیاستدان اسمبلیوں کے اندر نہیں پہنچ رہا. صحیح. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں، جو سیاستدان پڑھے لکھے یا جو طلبہ سیاست کا بڑا امپورٹنٹ نام رہے، اہم نام رہے، اگر آج وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں تو ان کی گفتگو میں اور جو باقی الیکٹیبلز سالہ سال جو منتخب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی بات چیت میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. صحیح. یہی ایک وجہ ہے. آپ دیکھیں آج سیاسی تنظیموں کے درمیان رسہ کشی کی دوڑ چل رہی ہے، مذاکرات کی دوڑ چل رہی ہے. یہ لوگ آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے. یہی وہ خوبصورت پہلو طلبہ سیاست کا ہے جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. یعنی اگر ایک ادارے کے اندر انجمن طلبہ اسلام کام کر رہی ہے اور اسی ادارے کے اندر دوسری تنظیم بھی موجود ہے،
آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ان کا بھی پروگرام ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں انجمن طلبہ اسلام کا بھی پروگرام ہوتا ہے، بلکہ اتنی خوبصورت میوچل انڈرسٹینڈنگ طلبہ تنظیم کے اندر ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے پروگرامات میں شرکت کی جاتی ہے، وفود کا تبادلہ ہوتا ہے، مذاکرات اسپیس ہوتے ہے، ہیں، گفتگو ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دی جاتی ہے۔ صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایک جامعہ کے اندر، کسی ایک کالج کے اندر کسی ایک طلبہ تنظیم کا اثر و رسوخ ہے یا عروج ہے تو وہ دوسری تنظیم کو برداشت بھی نہیں کرتی۔ یہی طلبہ سیاست کا خوبصورت پہلو ہے۔ جب بطور طالب علم، جب بطور طلبہ سیاست ہی ہم اپنے نوجوانوں کو یہ اسپیس دینا سکھائیں گے، یہ برداشت کرنا سکھائیں گے، تو وہ اسمبلیوں میں جا کر بھی اسی کے اوپر پورا اتریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی طلبہ سیاست نہ ہونے کی وجہ سے اور طلبہ کو سیاست کا حق چھیننے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ وہ موجود ہیں جن کے آبا و اجداد پاکستان آزاد ہونے کے بعد منتخب ہوتے آتے تھے، اب ان کا پوتا منتخب ہوتا ہے، اب ان موروثیت کی ہے۔ پوتی منتخب ہوتی ہے، اب اس کا بیٹا منتخب ہوتا ہے، یعنی موروثیت کا رجحان اب بہت زیادہ ہے۔ اور پھر وہ ادارے جو ان سیاستدانوں کو موقع دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی اس ذریعے سے یہ پیغام جائے کہ ان کو بھی ذرا ایک دفعہ سوچنا پڑے گا۔ پاکستان ہمارا جہاں بہت سارے معدنی مسائل کے اندر جو ہے وہ مالا مال ہے، اسی طرح سیاست کے حوالے سے بھی بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں۔ ان کو موقع دیا جائے، ان کو آزمایا جائے، لوگوں کو آزمایا جائے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کر اچھا، پاکستان میں اگر میں مسائل کی بات کروں تو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تعلیمی وظائف کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، بچے پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کی فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر میں کسی سرکاری یونیورسٹی کی بھی فیس دیکھوں تو وہ اب وہ نہیں رہی جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر اگر ایک بچہ جو کسی دوسرے شہر میں تعلیم کے حصول کے لیے آیا، اس کے لیے ہاسٹل کے مسائل ہیں، اس کے لیے رہائش کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں۔ طلبہ سیاست، ظاہری بات ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بات کرتے ہیں، کیا چیلنجز ہیں اور آپ کتنے ایسے بچوں کو کیٹر کرتے ہیں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں شہروں کی جانب، چاہے وہ فیصل آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، اور آپ کے پاس کیا ایسی فیسلٹیز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ان بچوں کو تیار کیا جاتا ہے اور جو کہ کل کے پاکستان میں اہم کردار ادا کریں گے؟ انجمن طلبہ اسلام کا ہمیشہ سے ایک بڑا دیرینہ مطالبہ ہر حکومت وقت سے رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر نہ کوئی عمل کرنے کو تیار ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر توجہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے، اس ٹوٹل بجٹ کا 5% صرف اور صرف تعلیم کے لیے مختص کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں بہت ساری حکومتیں آتی ہیں، وہ ایک چھوٹا سا پارٹ بجٹ کا نکال کے تعلیم کے اوپر لگا دیتی ہیں۔ بہت سالوں سے تعلیم کو مکمل طور پہ پرائیویٹائز کرنے کی طرف تگ و دو کی جا رہی ہے۔ جیسے دیگر اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی حکومت چاہتی ہے کہ تعلیم کو بھی مکمل طور پہ پرائیویٹ کر دیں۔ حالانکہ تعلیم ہر ریاست کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ وہ ہر طالب علم کو، ہر نوجوان کو مفت مہیا کرے۔ آپ دیگر یورپی ممالک کی مثال اٹھا لیں، آپ دیگر کنٹریز کی مثال اٹھا لیں، وہاں پر تعلیم میٹرک تک تو مکمل طور پہ جو ہے وہ فری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ پھر پیڈ پہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر داخلہ لے کے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں انفارچونیٹلی اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نرسری سے لے کے فیس پے کرنا شروع کرتا ہے اور یونیورسٹی کے گریجویشن اور ایم فل تک۔ پھر آپ دیکھیں موجودہ ستم ظریفی ہمارے لوگوں کی جو اس وقت ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حالیہ میں سندھ اسمبلی کے اندر تعلیم یونیورسٹیز ایکٹ بل پاس ہوا۔ اب یونیورسٹیز ایکٹ بل میں امپورٹنٹ چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے اور وہ منظور بھی کروا دیا گیا کہ جی 20ویں یا 21ویں گریڈ کا بیوروکریٹ، یعنی جو ایم اے پاس ہے، اگر وہ ایم اے پاس ہے اور وہ 20ویں گریڈ کی آفیشیل جاب پہ لگا ہوا ہے تو وہ کسی بھی سندھ کے اندر یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگ سکتا ہے۔ اب ایک یونیورسٹی جس کے اندر ایم فل کی بھی ڈگری ہو رہی ہے، جس کے اندر پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری ہو رہی ہے، پی ایچ ڈی کرنے والے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب سندھ حکومت نے کیا کیا ہے کہ ایم اے پاس نوجوان چونکہ وہ 20ویں اسکیل کی جاب میں ہائر ہے، اس کو اٹھا کے یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی ستم ظریفی یہ کہ ایک ایم اے پاس طالب علم پی ایچ ڈی ہولڈر کو ڈگری دے گا اپنی دستخط کے ساتھ۔ اب ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر پی ایچ ڈی ہولڈر نوجوان نہیں ہیں؟ بہت ساری سیٹوں پر ہمارے لوگ موجود ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ آج اتنا تنگ آ چکے ہیں
اتنا کوفت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ٹھیلا لگانا پڑتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنی تعلیم کی ڈگریاں بیچنی پڑتی ہیں. تو ہمارے حکومت کے لوگوں کو، ہمارے ایوان میں بیٹھے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان نوجوانوں کی فکر آپ کو ہی کرنی ہے، ریاست کو ہی کرنی ہے. ریاست اگر اپنی کوکھ سے ان نوجوانوں کی فکر نہیں کرے گا تو پھر ریاست کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک بغاوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغاوت شروع ہو اور پھر آپ کے تمام تخت و تاج بہا کے لے جائے. اچھا، ایک چیز میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر، چاہے وہ یو کے ہو، امریکہ ہو، چین ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو نوجوان ان کی ابھی بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے، ایک بہت بڑا ریوائول آ گیا. یقیناً انہوں نے ایک بہت بڑی ان کو جیت ملی. نوجوانوں نے بہت بڑی تحریکیں چلائی اور ان تحریکوں کا ان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا. لیکن وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ کرٹکس بھی کرتے نظر آتے ہیں. سیاست کے خلاف جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اس کے خلاف اپنی آراء بھی دیتے، لیکن حکومت کے ساتھ بھی کھڑا ہوتے. تو یہاں پر آج پاکستان میں اگر میں 2025 کی بات کروں، ہم آج بات کر رہے ہیں، ہم کتنا حکومت کو سراہتے ہیں؟ کیا کسی کام کو سراہا بھی جانا چاہیے نوجوانوں کی جانب سے کہ ہمیشہ کرٹکس کرنا ہی چاہیے کہ طلبہ حضرت یہی کام کرے کہ لوگوں کو صرف تنقید کا نشانہ بنائے؟ کیا کوئی پازیٹیو اقدام نہیں ہے؟ ابھی جو کامیاب جوان پروگرام پہلے ماضی میں چل رہا تھا، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، پہلی دفعہ پنجاب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یوتھ فیسٹیولز ہو رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کو علاقائی سطح پہ کھیلنے کا بہت اچھے اقدامات بھی ہیں. ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایسا یقیناً ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے. شاید ہمارے لوگوں کی عوام کی نظروں سے نہ گزرا ہو. طلبہ سیاست، طلبہ تنظیمات ہر ہونے والے اچھے اقدام کو، اچھے کام کو سراہتی ہے. جیسے حالیہ میں آپ نے پروگرامات بتائے، بنیادی طور پہ طلبہ سیاست کا یا طلبہ تنظیم کا جو اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ طالب علموں کو لیپ ٹاپ دے کے خوش کر رہے ہیں، آپ ان کو اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی مناسب ہے، سرانی چاہیے. لیکن جو ان کا حقیقی طور پہ حق ہے طلبہ سیاست کرنے کا، طلبہ یونین کے اندر منتخب ہو کے اپنی آواز یونیورسٹی کے اندر اپنے مطالبات منانے کا، آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہماری آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ جتنی بھی جامعات ہیں ان کے جو سینڈیکیٹس کے لوگ منتخب ہوتے ہیں تو مختلف شعبوں کے لوگ اس سینڈیکیٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے تاکہ جامعہ کے حوالے سے ایک مناسب اور اچھا فیصلہ مشاورت سے ہو سکے. اب اس میں ایک سیٹ طالب علم کی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جب طلبہ یونین کا انتخاب ہوگا، جو یونین کا انتخاب وہ نوجوان جیتے گا تو وہ آٹومیٹکلی سینڈیکیٹ کا بھی ممبر بنے گا. جب طالب علم خود سینڈیکیٹ کے اندر موجود ہوگا تو پھر وہ اپنی، یعنی اپنے نوجوانوں کی، اپنے طالب علم کی بات کرے گا. یعنی کہ ہر مڈل کلاس طبقے کا نوجوان بھی طلبہ یونین کا الیکشن پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور تمام دیگر طلبہ جو ہیں وہ اس کو منتخب کر کے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ادارے کے اندر موجود ہیں، اس کو بھیجیں گے. اب آپ دیکھیں 37 برس سے تمام جامعات کے اندر وہ سینڈیکیٹ کی سیٹ خالی ہے، اس کے اندر کوئی طالب علم نہیں بیٹھ رہا. بہت ساری جامعات کے اندر پھر فیوریٹزم کے رجحان کے باوجود کسی نہ کسی طالب علم کو سلیکٹ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. صحیح. اب جو آئے ہی یونیورسٹی انتظامیہ کے فیوریٹزم کے تحت آئے گا تو وہ پھر طلبہ حقوق کی بات کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ پھر اسی انتظامیہ کی جو ہے وہ ان کے حقوق کی بات کرے گا یا ان کے ساتھ مکا پالیسی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرے گا. تو حکومت کے جتنے اچھے کام ہیں وہ سراہنے بھی چاہیے، طلبہ تنظیمات سراہتی بھی ہیں، لیکن جب آپ نے بنیادی حق ہی ہمارا پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اب سندھ حکومت نے 2021 میں یہ قرارداد منظور کر دی ہے، قانون پاس کر دیا ہے کہ جی سندھ کے اندر ہم طلبہ یونین کے الیکشن کرائیں گے. اب انہوں نے ایک پالیسی جایا کر دی کہ جی تمام جامعات اور کالجز اس کے اوپر SOPs بنا کے دے دیں. حالانکہ انجمن طلبہ اسلام نے اور دیگر طلبہ تنظیمات نے سندھ حکومت کو باقاعدہ ریٹن میں SOPs جاری کی، ان کو دی کہ جی آپ ان SOPs کے تحت الیکشن کروائیں. اب 3 سال سے وہ اعلان ہونے کے بعد، وہ قانون پاس ہونے کے بعد ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہوا. اب چاہے سندھ حکومت لیپ ٹاپ تقسیم کرتی پھرے، اسکالرشپ دیتی پھرے، لیکن آپ کا جب وہ قانون پاس ہوگا اس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر رہے تو باقی چیزوں کے اوپر آپ کیسے عمل کریں گے؟ اچھا، طلبہ سیاست کے تو ہم نے مختلف پہلوؤں میں بات کر لی، لیکن آج ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا، اور طوفان بدتمیزی ہے. لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ ایک غلط
سمت کو جانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. گاؤں دیہات کا بچہ شاید زیادہ انفلوئنشیل ہے آپ کی نسبت، میری نسبت یا کسی اور آدمی کی نسبت. حقیقت یہ نہیں کہ وہ بہت قابل ذکر ہے یا قابل فخر ہے، وہ شاید وہ انفلوئنشیل ہے، مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے، اور وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں. اس پرفتن دور میں جہاں پر نوجوان ایک اچھی بات سننے کے بجائے، ایک مذہبی رجحان کی جانب بڑھنے کے بجائے، وہ اس طلسماتی زندگی کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ اس چکا چوند جو اس کو روشنی مل رہی ہے وہ اس کی جانب، کیسے اس کو چینج کریں گے، کیسے اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا جائے گا؟ انفارچونیٹلی بڑے ٹائم سے ہمارے نوجوانوں کو اس طرف راغب کر دیا گیا ہے، اور ہماری عوام کا مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ ان کا یہ مزاج بنا دیا گیا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر دلچسپی لیں. ظاہر سی بات ہے، جب ایک مظلوم طبقہ جو مہنگائی میں پسا ہوا ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیسز افورڈ نہیں کر پاتا، یا آپ اوورآل اگر بات کریں گاؤں دیہاتوں کے اندر بہت سارے لوگ جو زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں، موبائل ہونے کی وجہ سے وہاں تک ایکسیس آسان ہو چکا ہے. یعنی اگر کسی کو 1 منٹ کا بھی فارغ وقت ملتا ہے تو وہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پہ ریلز دیکھنا یا ویڈیوز دیکھنا پریفر کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب ایکسیس آسان ہو گیا تو ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس کو غیر اخلاقی طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، اس طرف لے کر جانا جو ہے وہ کیا. صحیح. طلبہ تنظیمات یا طلبہ سیاست کا خوبصورت پہلو ہی یہ ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو مختلف چیزوں میں انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہے، اصلاحی ڈھانچے میں رکھتے ہیں، اصلاحی ڈھانچے میں ڈالتے ہوئے ان کو مختلف مباحثوں کے اندر مصروف عمل رکھتی ہے، ان کو تقاریری مقابلوں میں مصروف عمل رکھتی ہے، تاکہ ایک نوجوان پڑھ لکھ سکے، کتب کا مطالعہ کر سکے. نہ صرف کتب کا مطالعہ کر سکے بلکہ ان کے ساتھ اس طرح کے مقابلے کرواتی ہے، اسپورٹس کے مقابلے کروا لیے اور باقی بہت ساری چیزوں کے مقابلے کروا کے ان کو کسی طرف لے کر آتی ہے. لیکن جس طریقے سے فی زمانہ ہمارا جس طرف چل چکا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے. اگر طلبہ سیاست کے اوپر پابندی رہی اور یہ اس کے اوپر مکمل طور پہ ہماری حکومت نے کچھ نہ کیا، اداروں نے کچھ نہ کیا، تو ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ سیاسی پارٹی کے لوگ ٹکٹس بھی ٹک ٹاکر اور انسٹاگرام انفلوئنسر کو دیں گے کہ جی ان کے بہت سارے فالوور ہیں، ان کو ٹکٹ دے کے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاکر بیٹھے ہوں گے. صحیح نشاندہی. تو لہٰذا مہربانی کریں، ہم کہنا چاہتے ہیں ایوان بالا سے، ایوان اقتدار والے لوگوں سے اور ان اداروں سے جو حکومتیں بناتے ہیں، جو حکومتیں گراتے ہیں، اس طرف توجہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت خوب. اور ابھی میں یقیناً آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر ایک اصول ہی ہوتے ہیں نا، قواعد و ضوابط ہی ہوتے ہیں کہ جہاں بات کر رہے ہو تو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، حالانکہ ملک کی بحث چل رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں ملک کے ایک بہت اہم سینسٹیو ٹاپک کے اوپر، تو وہاں پر جو ہے نا وہ خوشگپیاں لگ رہی ہیں. تو یقیناً ایسے ماحول میں آپ پاکستان کو ان جیسے لوگوں کے اگر حوالے کر دے گا تو یقیناً ترقی ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو، میں یہ سوال اکثر کرتا ہوں نوجوانوں سے، اور آپ کو بھی یہ میری گزارش ہوگی کہ آپ کی رائے بھی جانی چاہے، آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، تو کیا کریں گے؟ پہلا اقدام کیا ہوگا کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالا جا سکے؟ بنیادی طور پہ 75 سال سے جو پاکستان کا نظام بن چکا ہے، ہماری بیوروکریسی کے اندر اور ہمارے بہت سارے اداروں کے اندر ایسے لوگ بھی مسلط ہو چکے ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے ان لوگوں کی چھانٹی کی جائے، ان لوگوں کی تطہیر کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہائر ہو چکا ہے 20ویں 21ویں گریڈ میں تو وہ فارغ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کتنی بڑی ستم ظریفی کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، نیب کے کیسز پسند اور ناپسند کے بیاہ پہ بنتے ہیں، اور ذاتی رنجشوں کی بنیاد پہ اس طرح کے کیسز بنا کے لوگوں کو پھنسائے جاتے ہیں. بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر شفافیت کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب پڑھے لکھے نوجوان عدل کا نظام قائم کیا جا سکے، عدل کے نظام کے اندر بھی تطہیر کا عمل کیا جا سکے. اس وقت عدالتوں کے اندر بہت سارے ججز، بہت سارے کیسز ایسے موجود ہیں جو تاریخوں کے بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اگر کیس ایک دادا دائر کرتا ہے تو فیصلہ اس کا پرپوتا سن رہا ہوتا ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں. اسی میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو آج یہ جو نئے ججز کی تقرری کا جو فیصلہ ہوا ہے، 6 نئے ججز آ رہے ہیں،
اس کو آپ ایز اے نوجوان, ایز اے طالب علم کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پازیٹیو امپیکٹ لائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات بہت پہلے ہی کر دینے چاہیے تھے. یعنی آپ دیکھیں اگر ابھی 6 ججز کو دوبارہ سے تعینات کیا گیا ہے, ہائر کیا گیا ہے, تو بڑھا دیا گیا ہے مزید اس کو انکریز کیا جائے تاکہ لوگوں کے فیصلے جو ہوں بھائی. سپریم کورٹ کے اندر, جو ہائی کورٹس کے اندر جو کیسز کے انبار لگے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو سکیں. اس وقت آپ دیکھیں پاکستان عدل کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے 132 نمبر پہ آ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا سب سے بڑا نظام ہی جو ہے وہ عدل اور انصاف کا ہے. جب بھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتا ہے تو وہ عدالتوں کی طرف دیکھتا ہے, وہ ججز کی طرف دیکھتا ہے. اب اگر ایک جج کے پاس آلریڈی 250 کیسز لگے ہوئے ہیں تو جو 251واں کیس دائر ہو رہا ہے, اب اس کا نمبر کب لگے گا, اس کے انصاف کا فیصلہ کب ہوگا؟ تو یہ تو اقدامات بہت پہلے کر دینے چاہیے تھے. ابھی بھی ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس میں مزید تعداد بڑھائیں, اور نہ صرف مزید تعداد بڑھائیں بلکہ سیاسی کیسز کو کم کرتے ہوئے عوامی کیسز کے اوپر فوکیت کی جائے, عوامی کیسز کو حل کرنے. آخر میں جی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ایسا دیں کہ جو ہمارے نوجوان سیدھی راہ پہ آ جائیں, ان کے لیے مشتر راہ بنیں, اور جو آپ کے جذبات کی ترجمانی بھی کریں اور پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ افکار کی ترجمانی بھی کریں. ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے ابھی حالیہ دنوں میں طلبہ تحریک کا اعلان کیا ہے. صحیح. یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بنگلہ دیش کے طرز کی طلبہ تحریک نہیں ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایوان اقتدار والے اس بات سے سہم جائیں, ڈر جائیں کہ یہ کس طریقے کی تحریک ہوگی. بنیادی طور پہ انجمن طلبہ اسلام 37 برس سے طلبہ حقوق کی جدوجہد کے لیے صف اول پہ اپنے میدان پہ جنگ لڑ رہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ طلبہ یونین کو بحال ہونا چاہیے اور فی الفور اس کے الیکشنز کا انعقاد ہونا چاہیے, تاکہ ہم اس نرسری, حقیقی سیاسی نرسری کے اندر اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو انوالو کر سکیں. اس سلسلے میں جو ہمارے کچھ پلان ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ کے توسل سے وہ بتاؤں کہ فی الفور ہم پورے پاکستان کی جتنی بھی جامعات ہیں اس کے اندر طلبہ یونین الیکشن کراؤ ریفرینڈم کا انعقاد کر رہے ہیں. بہت خوب. جس پہ پورے پاکستان سے طلبہ برادری اس ریفرینڈم کا حصہ بنیں گے, اور وہ بتائیں گے کہ جی ہم طلبہ یونین کے الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, اور پھر باقاعدگی سے اس ریفرینڈم کے نتائج جو ہے وہ ہم اپنے ایوان بالا تک پہنچائیں گے کہ بھائی یہ بات صرف انجمن طلبہ اسلام نہیں کر رہی, یا یہ موقف صرف طلبہ تنظیمات کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے 60% طلبہ میں سے 50% 40% طلبہ کا یہ فیصلہ ہے کہ طلبہ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے. اسی طرح دوسرے اسٹیج کے سلسلے میں پھر ہم مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو طلبہ سے اظہار یکجہتی کروانے کے لیے پورے پاکستان میں دستخطی مہم لانچ کر رہے ہیں, کہ دیگر شعبوں کے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار پڑھے لکھے نوجوانوں کو, طلبہ کو آنے چاہیے, طلبہ سیاست کو بحال ہونا چاہیے, وہ دستخط کے ذریعے طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریفرینڈم اور دستخطی مہم کا نتائج ایوان اقتدار تک پہنچ چکے ہوں تو اس کے بعد وہ فی الفور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ طلبہ یونین کے الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کریں, بحال کریں. اگر پھر بھی وہ نہیں ہوتے تو بالآخر بامر مجبوری پھر ہمیں اسلام آباد کا رخ کرنا پڑے گا. اور پھر یہ بات واضح ہے کہ جب طلبہ نکلتے ہیں تو پھر اپنے حقوق لے کر ہی واپس آتے ہیں. ان تمام دوستوں کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال سامنے ہے, تو ہمیں بنگلہ دیش جیسی تحریک شروع کرنے پر مجبور نہ کیا جائے, اور ہماری بات کے اوپر سوچتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے فی الفور طلبہ یونین کی بحالی کرتے ہوئے الیکشن کا اعلان. بالکل ٹھیک. راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہیں, مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کی ترقی اور بحالی کی بات کرنے کے لیے سوچتے ہیں, وہ جہاں پر دیگر طبقات کو اپنے ساتھ جو ہے محو گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں بینگ اے اسٹیک ہولڈر, وہاں نوجوان طلبہ کو, وہاں سیاست کے دلدادہ جو نوجوان طلبہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان کی بہتری اور بحالی بہتر انداز میں درست سمت میں آگے بڑھے. جہاں ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, بہتری کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, وہاں پر اگر ہم نوجوانوں کو شامل کریں گے, ان کی بات سنیں گے, چاہے وہ یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کے اندر ایک انہوں نے مثال دی, اس کے علاوہ دیگر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم ان کو اگر شامل کر لیں تو یقیناً ان کی بھڑاس بھی نکلے گی, ان کی بات بھی نکلے گی, اور ان کی انگزائٹی کو کم کرنے کا ہم باعث بھی بنیں گے. پاکستان سب کا پاکستان ہے, میرا پاکستان ہے, آپ کا پاکستان ہے, لیکن اگر قوم کے بڑے یہ سمجھ لیں کہ قوم کے بچوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں, قوم کے نوجوانوں کو بھی ہم ساتھ شامل کریں, تو یقیناً فیصلے بڑے بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, دیر پا بھی ہوں گے, اور ان کے نتائج
مثبت بھی ہوں گے۔ اپنے میزبان ریحان طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔